بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دی اس محفل دی صدارت اردو دے بہت بڑے شاعر محترم جناب قیوم طاہر صاحب اور گزارش کرسا کہ تشریف لین جناب قیوم طاہر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج دے ساڈے دوسرے مہمان جناب محبوب ظفر صاحب انہوں نے گزارش کرسا کہ تشریف لائیں جناب محبوب ظفر صاحب۔ میں ساری پنجابی زبان کا ایک حوالہ کہانی کار لاندے چڑھتے پنجاب دے وچ جنہاں دے بہت ساری پذیرائی ملی ہے، جہاں لگی بستی دے خالق میرے بھائی جناب ملک میر علی صاحب نے گزارش کرسا اور سارے اگلے دوست، بلکہ میں درد پنہاں دے خالق اپنے بھائی جناب خضر سلیم اور گزارش کر سکے سٹیج ڈیزر پرسن جناب خضر سلیم صاحب اور سارے اگلے مہمان جناب ڈاکٹر عزیز فیصل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، انہوں گزارش کرسا کہ سٹیج تشریف لائیں جناب ڈاکٹر عزیز فیصل صاحب۔ میں تلاوت قرآن مجید واسطے دعوت دیسا جناب قاری کاشف محمود عثمانی صاحب اور سڈے پولیس دے امام مسجد نے تھانہ شالیمار دے جناب قاری کاشف محمود عثمانی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، صدق الله العظيم۔
کہ ہم جناب قاری آصف صاحب میں دعوت نعت رسول مقبول واسطے دعوت ایسا جناب اظہر حجازی صاحب ورن سٹیج تے تشریف لائیں جناب اظہر حجازی صاحب. دونوں جہاں کی عظمتیں قربان آپ پر، دونوں جہاں کی عظمتیں قربان آپ پر، حیرت بھی آپ ہو گئی، حیران آپ پر، حیرت بھی آپ ہو گئی، حیران آپ پر. یوسف کو دیکھ کر تو کٹی صرف انگلیاں، یوسف کو دیکھ کر صرف کٹی انگلیاں، امت تمام وارتی ہے جان آپ پر، امت تمام وارتی ہے جان آپ پر. انسانیت کو بخشی ہے معراج آپ نے، انسانیت کو بخشی ہے معراج آپ نے، کرتا رہے گا فخر ہر انسان آپ پر، کرتا رہے گا فخر ہر انسان آپ پر. انسان ایسی شان کا دیکھا نہ دوسرا، انسان ایسی شان کا دیکھا نہ دوسرا، یعنی کہ ختم ہو گئی ہر شان آپ پر، یعنی کہ ختم ہو گئی ہر شان آپ پر. اور پڑھتا درود آپ
پہ ہر ذرہ ہے خضر پڑھتا درود آپ پہ ہر ذرہ ہے خضر خود سی سلام بھیجے ہیں ہر آن آپ پر دونوں جہاں کی عظمتیں قربان آپ پر حیرت بھی آپ ہو گئی حیران آپ پر یہ ہم جناب اظہر حجازی سے آج دی تقریب رونمائی پنجابی ادبی پرچار اور اکادمی ادبیات آف پاکستان کے اشتراک نال کروائی جا رہی ہے. چونکہ اردو کی کتاب ہے میں اختر رضا سلیمی صاحب انہوں نے گزارش کی ہے کیونکہ اس کی کاروائی اگر اردو بندہ کرے انہوں نے شفقت کی ہے اور جناب ڈاکٹر جنید آذر صاحب ہوری اسی کاروائی کے چلان واسطے نظامت میں انہوں نے سپرد کرنا. میں سارے بھائیاں دا سارے کول جڑے نے ماشاءاللہ شفقت صاحب بڑے اچھے گلوکار نے اور سارے دوست جنہوں نے میں نہ گنا تو پھر اچھا نہیں لگتا. اسی شکر گزار ہیں کہ جڑے سارے سدے تے جڑا تشریف لایا اور سارے مان نو ودایا نے. میں گزارش کرسا اور بھائی محمود امجد حرام صاحب انہوں نے خصوصی مہربانی کی ہے کہ اج ناندا ایک ایسا مسئلہ وہ جڑا چھڈ کے تے پھر بھی اتنے پورا ٹائم جڑا نا دے رہے ہیں سانو. میں گزارش کرسا جناب ڈاکٹر جنید آذر صاحب انہوں سٹیج تے تشریف لیا اور باقی کاروائی جڑی ہے پروگرام دی چلاسن جناب ڈاکٹر جنید آذر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلوں کو بیٹھے ہوئے اساتذہ سے اجازت کے ساتھ ایک تبدیلی کے ساتھ ہم آگے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ جی. بہت بڑا محنت تھا. یہ کتاب اردو کی ہے اور اس میں نظامت اگر پنجابی کی ہو رہی ہے تو کچھ تال میں مل نہیں رہا تھا. تو اچھا کیا گیا کہ اسے اردو کی ہی زبان میں ہم اسے لے آئے ہیں. آج کی اس تقریب کا سبب آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ آج ہمارے دوست خضر سلیم کی کتاب درد پنہاں کی تقریب پذیر آئی ہے اور میں انہیں پہلے مبارکباد دے چکا ہوں. ایک دفعہ پھر اس تقریب کے توسط سے اور آپ تمام احباب کی جانب سے انہیں پہلے شعری مجموعے کی اشاعت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں جی. ہمارے مقررین میں جو صاحبان کچھ نام آپ کو نظر آ رہے ہیں بینر پہ انہیں میں سے ایک عربی زبان پنجابی زبان میں عربی کی طرف چلا گیا پنجابی زبان کے بہت اچھے لکھاری افسانہ نگار ملک مہر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ کتاب کے حوالے سے گفتگو کریں. تشریف لائیے ملک مہر علی. جناب صاحب صدر محبوب ظفر صاحب ڈاکٹر صاحب دوسرے ڈاکٹر صاحب اور ارشید صاحب رحمان حفیظ صاحب موجود ہیں نیازی صاحب خواتین و حضرات. سب سے پہلے خضر سلیم صاحب کو ان کا شعری مجموعہ ہے درد بنا اس کی اشاعت پر مبارکباد میری طرف قبول فرمائیں. اور اس کے بعد پنجابی ادبی پرچار واتاون اکادمی ادبیات پاکستان انہوں نے یہ اچھا کیا کہ پنجابی پروگراموں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اردو کی طرف بھی آئے اور اردو کتابوں کی تقریبات بھی وہ منعقد کروا رہے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے, اس کو جاری رہنا چاہیے. خضر سلیم صاحب جو ہیں ان کا تعلق بیاڑی سے. بیاڑی میں
ہمارے بہت سے دوست جو اچھا علم و ادب ہے وہ وہاں لکھا بھی جا رہا ہے، پرورش بھی پا رہا ہے، مثلا فتح سید صاحب سے مرحوم، اس کے بعد ابھی عباس تابع صاحب ہیں، ندیم باپا ہیں، خود جناب موجود ہیں، اور بھی کئی نوجوانوں کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ خضر سلیم صاحب کا ابھی دو تین باتیں میں نے کتاب سے متعلق کرنی ہے۔ خضر سلیم صاحب کا پناہ درد جو صرف ان کا نہیں بلکہ اس میں عام لکائی بھی بھائی وال ہے، اب پناہ نہیں رہا، یہ درد اب اپنے بھائی والوں یعنی عوام تک ان کے شعری مجموعے کے توسط سے پہنچ چکا ہے۔ عام لکائی کے احساسات کو زبان دینا ہی ایک اہل قلم کا بنیادی فریضہ ہے۔ ان احساسات کا مشاہدہ کرنا، جاننا اور ان کو اپنے اوپر وارد کرنا ایک مشکل کام ہے، اور پھر اس واردات کو کاغذ پر شعر کی شکل میں لانا مشکل ترین۔ بقول ہمارے ایک استاد کے، تب نظر آتی ہے ایک مصرع تر کی صورت۔ جناب خضر سلیم نے اپنے مشاہدے اور احساس کو شعری کالم کی صورت میں ڈالتے ہوئے روایت کے ساتھ ساتھ اصلی شعری تقاضوں سے بھی اپنی جڑت بنائے رکھی ہے۔ اپنے شعری جواز کو ان کا شعر بہت واضح نشان زد کرتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں، لوگ تصویر ہوئے جاتے ہیں، تیری تصویر جہاں ہوتی ہے۔ یہ اور جو اب والے حالات ہیں، وہ جو روایت ہے اور پھر جو ابھی ہمارے موجودہ جو جدیدیت ہے، یہ کائنات جھوٹے خداؤں کی ذات میں ہے، سب تلاشی حق کو اتارا گیا ہوں میں۔ میری دعا ہے کہ احساس اور لکائی کے درد کی شمع کا اجالا خضر سلیم کے دل و دماغ اسی طرح روشن رکھے تاکہ وہ اس احساسات اور عوام کے احساسات اور حقوق کی ترجمانی اپنے شعر کے ذریعے کرتے رہے۔ آخر میں ایک عرض صاحب صدر کی اجازت اور خضر سلیم صاحب کی بھی اجازت سے ان کی خدمت میں کہ مجھے ان کی کتاب پڑھتے ہوئے، جو کہ مجھے PDF ملی، پڑھتے ہوئے شعر کہنے کے معاملے میں ان کی طبیعت میں تھوڑا جلدی کا رجحان محسوس ہوا۔ اگر ایسا ہے تو اس پر نظر ثانی فرمائیں، شعر لکھیں، اس کو اپنے وجدان کی بھٹی میں رکھیں، اور جب اس بھٹی سے اذن ہو تو اسے باہر نکالیں۔ میں اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں، باقی سارے شاعر حضرات ہیں وہ اس پر بہتر بات کریں گے۔ میں آخر میں پھر ان کو ان کے پہلے شعری مجموعے پر جناب خضر سلیم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پنجابی ادبی پرچار اور اکادمی ادبیات پاکستان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمیں ایسے ایک درد دل رکھنے والے شاعر سے متعارف کروایا۔ بہت شکریہ ملک مہدوی، اور آپ نے اختصار میں ہی کام کی باتیں بھی کہہ گئے۔ چونکہ مقررین کم ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ میں بیچ میں آپ کو خضر سلیم کی جو شعری کاوش ہے وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا رہوں کہ ایک شاعر اپنے وقت کے ساتھ، اپنے زمانے کے ساتھ کیسے جڑا ہوتا ہے۔ دو شعر دیکھیے اس کے۔ خاموشی ہو تو صدا لازم ہے، یہ ہمارے ماحول کا خاصہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ تھوڑی سختی رہی ہے، اور ایسے میں بھی جو شاعر ہیں، جو ادیب میں لکھنے والے ہیں، وہ صدا اٹھاتے رہے ہیں۔ خاموشی ہو تو صدا لازم ہے، حبس میں جیسے ہوا لازم ہے، اور کب تلک ظلم سہے گا پاگل، کب تلک ظلم سہے گا پاگل، تو بھی اب سنگ اٹھا لازم ہے۔ تو یہ رویہ ہے جو ہمیں خضر سلیم کی اس شاعری میں نظر آتا ہے جگہ جگہ پہ، اور میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کے مختلف رویوں کے حوالے سے شعر سناتا رہوں گا۔ ہمارے اگلے مقرر ہیں ڈاکٹر عزیز فیصل، میں ان سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر عزیز فیصل۔ جناب خضر سلیم صاحب، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، سب سے پہلے جناب خضر سلیم کھوکھر صاحب کو درد پنہاں
पहला मजमूआ कलाम लाने पर मैं मुबारकबाद करता हूं। समझ कराम, ये जो पहला मजमूआ होता है या शायद ये भी पहली शादी की तरह होता है कि पहली शादी आमतौर पर हमारे वालिदैन जो है वो जैसे तैसे करके वो कर देते हैं, हमारी मर्जी नहीं इस तरह खुदा होता है लेकिन जब हमने खिदर सलीम साहब के इस दर्द पिन्हान का मुताला किया तो ये लगा कि इन्होंने अरेंज मैरिज भी लव मैरिज के अंदाज में किया और अपने तय इन्होंने शेर को निभाने की पूरी कोशिश की है। बात जानते हैं कि ये जो हम जो शायर लोग होते हैं तो पता नहीं क्यों ये तजर्बा शायद मलिक मेहदी साहब या बाकी जो हमारे अफसाना निगार दोस्त शायद तारीफ करें कि ये जो हमारे घर वाले हैं वो आमतौर पर हम शायरों से ज्यादा तंग होते हैं नसर निगारों के मुकाबले में। आप यकीन माने कभी कभी जब हम मुशायरे के लिए घर से निकले तो घर में हम ऐसा पोज बनाकर निकलते हैं जैसे किसी गलत काम के लिए जा रहे हैं। तो ये शेर के साथ पता नहीं क्या मामला है। बहरहाल खिदर साहब ने इस किताब में जो बड़ी दिलचस्प बात लिखी मुझे बहुत अच्छी लगी और इस सारी रिवायत के बरक्स लगी कि इन्होंने फरमाया कि इनकी बेगम ने इनकी बड़ी हौसला अफजाई की बल्कि इनकी तस्हीह भी की और इनके फन को निखारने में भी मदद की। तो सर आप बहुत खुशकिस्मत है कि दुनिया में शायरी का जो सबसे बड़ा दुश्मन यानी जो बीवी होता है वो आपके हाथ में है। तो लाजमी बात है फिर आपने शायरी की तरफ आना था और आपने शेर कहना था। हम जब इनके कलाम का मुताला करते हैं तो कलाम में मुख्तलिफ रंग नजर आते हैं। मसलन कहीं कहीं इन्होंने तंज का इस्तेमाल किया है इनके कलाम में। आप देखेंगे कई अशार जुनैद आगर साहब ने फरमाया कि वो पेश करेंगे, मैं इत्तेफाक से अशार नोट नहीं कर सका। तंज का एक रंग वो इनके यहाँ हमें नजर आता है। फिर उम्मीद का एक रास्ता इन्होंने दिखाया है। अगर मैं ये बात करूं कि नाउम्मीदी के अशार इनके पास बहुत कम और उम्मीद के अशार बहुत ज्यादा हैं तो शायद ये गलत नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि हम जिस ऐद से गुजर रहे हैं, हमारा मुल्क जिन खतरात से और जिस नाजुक सूरत हाल से बचार है, मैं कहता हूं कि खिदर सलीम साहब जैसे उम्मीद दिलाने वाले लोग कसरत से होने चाहिए। अब हमारे यहाँ ये होता है कि हम कोई कामयाबी हासिल करते हैं तो भी हमारे लोग उसमें से कीड़े निकालने शुरू कर देते हैं और इस मायूस कौम को जो खुशी के चंद लम्हात मिलते हैं उस रंग में भी भंग डालने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे बदबख्त लोगों के अज़ाइम को हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। और खिदर सलीम साहब की मैंने जब वो अशार मैंने पढ़े जिसमें उम्मीद का पहलू है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ कि ये इस दौर के क्या हर ऐद के जो अदीब है उसकी ये जिम्मेदारी में शामिल है कि वो अपने कौम को उसकी गलतियां कोताहियां उसके जो कमजोर पहलू है वो यकीनन बताए, लेकिन उम्मीद का पहलू वो हाथ से न जाने दे। वरना अगर कौम मायूस हो गई, ना उम्मीद हो गई तो फिर तो यकीनी तौर पर आगे अंधेरा ही अंधेरा है। तो मैं समझता हूँ कि ये किताबों का जो सिलसिला है ये बड़ी अच्छी बात है। खिदर साहब ने और हम में से बहुत सारे दोस्तों ने ये हिम्मत की है कि हम जो है वो अपना मजमूआ कलाम ले आए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपना मजमूआ कलाम अभी तक नहीं ला सके। वो सब तो नहीं, लेकिन उनमें से पता है अक्सर लोग क्यों नहीं ला सके। वो इसलिए नहीं ला सके कि शायद उन्हें शुबा है कि अगर ये मजमूआ कलाम लेकर आए तो क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला ये मजमूआ कलाम उनके बाएं हाथ में न थमा दे। तो ऐसी कोई बात नहीं, बाकी लोगों को भी हिम्मत करनी चाहिए। और शेर जो है वो पूरा इंसान मांगता है, पूरी रियाजत मांगता है। और जब आप शेर कह देते हैं तो फिर आप उसके खालिक हैं, फिर आप उसके मालिक हैं, फिर आपने उसको ओन करना है और आपने उस पर कायम रहना है। तो इस लिहाज से खिदर साहब की किताब खुशायद है। मुझे यकीन है कि आने वाले वक्तों में ये इस किताब में जो नए तजर्बात की गुंजाइश मौजूद है या नए इम्कानात जो कि हर वक्त शायर के पेश नजर रहते हैं, यकीनन ये उस तरफ भी तवज्जो देंगे
اور آنے والی کتاب میں اور بہتر انداز میں شعر دینے کی کوشش کریں گے۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی خضر سلیم صاحب سے کہ میں آپ کی کتاب سے کچھ مصرے دیکھتا ہوں، اور اگر میں کچھ مسارے پر ایسے مزاحیہ تضمین بنانے کی کوشش کی ہے، جناب صدر آپ کی اجازت سے۔ ان کا ایک مصرع ہے کہ اتنی توفیق کہاں ہوتی ہے، تو میں نے اس پہ تضمین کی ہے، خوف ہوتا ہے جہاں ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے جہاں ہوتی ہے، یہ جو اولاد کی ماں ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے جہاں ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے جہاں ہوتی ہے، یہ جو اولاد کی ماں ہوتی ہے، اہلیہ کو میں کہوں نو نو نو، اتنی توفیق کہاں ہوتی ہے، یہ جو اولاد کی ماں ہوتی ہے، اہلیہ کو میں کہوں نو نو نو، اتنی توفیق کہاں۔ اب ایک اور ان کا مصرع تھا کہ علاج اس کا بھلا کیا کوئی طبیب کرے، یہ ان کا مصرع تھا، علاج اس کا بھلا کیا کوئی طبیب کرے۔ میں نے لکھا جو بدتمیز ہو، اڑیل ہو یا فسادی ہو، خدا زنانی بھی ایسی اسے نصیب کرے۔ مرد کی بات کروں، جو بدتمیز ہو، اڑیل ہو یا فسادی ہو، خدا زنانی بھی ایسی اسے نصیب کرے، دماغ جس کا ہو سوٹوں سے ٹھیک منٹوں میں، علاج اس کا بھلا کیا کوئی طبیب کرے۔ اور ایک اور کہ دل پہ قابض حسین ہے کوئی، یہ ایک مصرع مجھے اچھا لگا، دل پہ قابض حسین ہے کوئی۔ میں نے لکھا ایک ننا پلاٹ ہے دل کا، ایک ننا پلاٹ ہے دل کا، کب کشادہ زمین ہے کوئی، ایک ننا پلاٹ ہے دل کا، کب کشادہ زمین ہے کوئی، انٹری کس طرح ہو کالی کی، دل پہ قابض حسین ہے کوئی۔ بہت شکریہ جی، توقیر خضر صاحب کو مبارک۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ فیصل، آپ اپنے مخصوص شگفتہ انداز میں، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو تضامین کیے، کیا کہنے آپ کے۔ میں نے یہ بات کہہ تو دی تھی کہ میں شعر پڑھوں گا، تو ڈاکٹر صاحب نے اسے انڈورس کر لیا کہ شعر پڑھے جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پہلی کتاب آئی ہے، تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ پہلی آئی ہے تو دوسری آئے گی، تو ہم دوسری کے بھی منتظر ہوں گے۔ آپ اپنا وقت ضرور لیجیے گا اس کتاب کے لانے میں۔ پہلا شعر میں نے اصلی حیثیت کے حوالے سے سنایا تھا کہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اور جو تقریباً ایسے ہی رہتے ہیں، اور ایک اگلا شعر میں سناؤں گا چونکہ اس میں مختلف رنگ اور مختلف مضامین انہوں نے کرتے ہیں اپنی شاعری میں۔ کمال حسن و جمال تیرا، کمال حسن و جمال تیرا، قرار دل کا خیال تیرا، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے مجھ میں، عروج تیرا زوال تیرا۔ کہ یہ ہم کی طرف جاتے ہوئے یہ اشعار ہیں، میں نے اس لیے کوٹ کیے کہ رنگ یہ بھی ہے۔ ہمارے اگلے مقرر بہت عمدہ شاعر، بہت اچھے آرگنائزر جو تقاریب آرگنائز کرتے رہتے ہیں، میرا اشارہ محترم رحمان حفیظ صاحب کی طرف ہے، میں ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور خضر حیات کی شاعری اور ان کی شخصیت کے حوالے سے اپنے ارشادات فرمائیں۔ جناب رحمان حفیظ، تالیاں بجانے میں پابندی بھی نہیں ہے اور پابندی بھی نہیں ہے، آنے والے کا حوصلہ تو بڑھتا رہے۔ بہت شکریہ۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جناب خضر سلیم کی شخصیت اور شاعری کے حوالے سے بات کروں۔ تو خضر صاحب سے میرا زیادہ تعارف نہیں ہے، ان کی شخصیت کو تو میں زیادہ نہیں جانتا۔ ایک دفعہ انہیں ملاقات کی زحمت دی تو انہوں نے خدمت تو بہت کی ہماری، تو یقیناً بہت اچھے انسان ہیں، بڑی شفقت سے بڑے اخلاص کے ساتھ پیش آئے، اور کوئی ہمارا مسئلہ بھی تھا وہ بھی انہوں نے حل کیا، تو میں ان کا بہت ممنون ہوں۔ انہوں نے بڑی محبت سے کتاب پیش کی
اس پر میں نے چند سطور لکھی تھی، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کی اجازت؟ صاحبان، شاعری قدرت کی دین ہے، لیکن اس کے لیے کچھ بنیادی شرائط کا انتظام بھی ہے۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان درد مند ہو، اور درد مند وہی ہو سکتا ہے جو کسی نہ کسی درد کا حامل ہو۔ یقیناً خضر سلیم کے من میں کسی درد نے گھر کیا ہے تو وہ اس درد پنہاں کو کتابی شکل میں لانے پر مجبور۔ خود ان کے بقول، مقتل میں نام لے کے پکارا گیا ہوں میں، مقتل میں نام لے کے پکارا گیا ہوں میں، اے عزیز تیرے عشق میں مارا گیا۔ اگرچہ خضر سلیم ادبی دنیا میں نسبتاً نوبارد یا یوں کہیے کہ دیر سے متعارف ہونے والے شاعر ہیں، لیکن ان کا پہلا مجموعہ کلام جسے نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد نے اپنے مخصوص انداز میں شائع کیا ہے، ایک ذی شعور، صاحب فکر اور بالغ النظر لکھاری کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ مجموعہ حسب توقع صرف غزلیات پر مشتمل ہے، جن پر سینئر شعراء فرد عباس شاہ، شکیل جاذب اور دوسروں کی آراء شامل ہیں، جو کہ ان کے عمدہ شاعر ہونے کے ثبوت دیتی ہیں۔ خضر سلیم چونکہ سرکاری سروسز گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، سو اہم ذمہ داریوں میں مصروف عمل رہنے کے سبب انہیں ادب کے لیے وقت نکالنے میں دقت کا سامنا رہا، اور وہ اپنے کیریئر کے دوران تخلیقی عمل میں زیادہ شریک نہیں رہ سکے۔ شاعر نے اپنی کتاب کے مختصر دیباچے میں ان احوال کی جانب اشارہ کیا ہے اور اپنے کیریئر کی تفصیلات اور شاعری سے شغف کی داستان اجمالی طور پر بیان کی ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ کچھ عرصے سے انہوں نے شاعری کو وقت دینا شروع کر دیا ہے، اور مختصر عرصے میں ہی ان کے پہلے مجموعہ کلام کی اشعار بہت مسرت آمیز ہے۔ اس کی مقبولیت کا عالم بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ پے در پے اس مجموعے کی کئی تقریبات منعقد ہو چکی ہیں اور بہت سے سینئر اور اہم شعراء و ناقدین اس پر مضامین لکھ چکے ہیں۔ مجھے بھی یہ مجموعہ انہوں نے عذراء کرم عنایت کیا، جس کے سرسری مطالعے کے بعد میں نے بھی اسے اپنی خوشی کے اظہار کے لیے پڑھا اور اپنی خوشی کے اظہار کے لیے اس پر کچھ لکھا۔ اس کلام میں سے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لوگ تصویر ہوئے جاتے ہیں، لوگ تصویر ہوئے جاتے ہیں، تیری تصویر جہاں ہوتی ہے۔ خضر سلیم نے اس طرح کے کئی اشعار اپنی کتاب میں شامل کیے ہیں، جنہیں آپ رومان کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے اشعار کی ایک بڑی تعداد غیر رومانوی بھی ہے، اور میں نے ان اشعار کے حوالے سے یہ محسوس کیا کہ خضر سلیم بنیادی طور پر سماج کے ناقد ہیں اور معاشرتی مسائل کو اپنے ذاتی تجربے کے تناظر میں اجتماعی آنکھ سے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں۔ ان کا ایک شعر دیکھیے، لوگ دو ہی زمانے میں آباد ہیں، لوگ دو ہی زمانے میں آباد ہیں، ایک ظالم تو مظلوم ہے دوسرا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہی ناانصافی کا ہے۔ ایک الگ حوالے سے ان کا ایک اور شعر دیکھیے کہ اس میں جذبے کی کیسی شدت پائی جاتی ہے۔ اکیلے پرندوں نے ہجرت نہیں کی، شجر بھی جدائی میں پیچھے گئے ہیں۔ اکیلے پرندوں نے ہجرت نہیں کی، شجر بھی جدائی میں پیچھے گئے ہیں۔ خضر سلیم تخلیق میں لگن اور توجہ کے قائل ہیں، وہ اپنے آپ کو انڈر ریٹ نہیں کرتے۔ اس کا اظہار انہوں نے جا بجا اپنے کلام میں کیا بھی ہے۔ ان کے ارادے بلند ہیں جو ان کے درج اشعار سے آیا ہیں۔ لا مت کسی شمار میں مجھ بے شمار کو، لا مت کسی شمار میں مجھ بے شمار کو، میں کیا بھلا کسی کے حسابوں میں آؤں گا، ہوتے رہیں گے میری محبت پر تبصرے، میں شاعری کروں گا نصابوں میں آؤں گا۔ ان کے ان ارادوں اور جذبوں کے مد نظر سوچا جائے تو عجب نہیں کہ ان کی محنت رنگ لائے اور وہ شعر و ادب کے نئے سوالات و موضوعات مہیا کر سکیں۔ ان کی ہی بقول، حقیقتوں کے دور میں عجب خیال دے گیا، حقیقتوں کے دور میں عجب خیال دے گیا، عجیب شخص تھا جواب میں سوال دے گیا۔ میں جناب خضر سلیم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ ہمیں آئندہ اس سے بھی زیادہ عرفہ کلام پڑھنے اور سننے کو ملے گا۔ بہت شکریہ رحمان حفیظ، آپ نے بڑی دلچسپی لے کر کتاب کو پڑھا اور شعر کوٹ کیا اور ان کا
رویہ ہمارے سامنے لانے کی کوشش کی. احباب، خضر یہ لفظ ہماری اردو شاعری میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور جگہ جگہ ہم جیسے شعراء نے جو خود بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، خضر کو بھٹکنے پہ کہا کہ ہم نے اسے بھٹکایا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اس کتاب کو پڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ خضر بھٹکا نہیں ہے. ایک مطلع ہے کہ غزل کا جس میں انہوں نے خضر کا اپنے نام کا تخلص استعمال کیا ہے. ڈھونڈتے پھرتے ہیں ہم یار کا در مل جائے، ڈھونڈتے پھرتے ہیں ہم یار کا در مل جائے، کاش ہم کو بھی کہیں کوئی خضر مل جائے. یہاں پہ انہوں نے بڑے خضر کے اس لفظ کو جو ہماری بڑا مثبت اس کو استعمال کیا ہے. اب ہم چلتے ہیں صاحب شام کی طرف، کیونکہ جو بھی ایسی تقریب ہوتی ہے وہ کلام شاعر و زبان شاعر کے بغیر ادھوری رہتی ہے. ہم ان سے ان کے تجربات اور مشاہدات میں بھی مختصر سننا چاہیں گے اور ان سے ان کا کلام بھی سنیں گے. میں دعوت دے رہا ہوں آج ہماری اس تقریب کے دولہا کہتے ہیں کہ جب اتنا پرانا ہو گیا، لیکن پھر یہ کہنا وہ بڑا آ گیا جی. تو جب وہ دولہا آئیں گے تو وہ شعر بھی اپنے وہ سنائیں گے اور انشاءاللہ اس کو محظوظ ہوں گے. اس سے استقبال کیجیے اپنی تعلیم میں. سب سے پہلے تو پنجابی ادبی بچار کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے میرے لیے پروگرام ارینج کیا. سب میرے بڑے ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ان کا شکریہ. نمو ظفر صاحب، رحمان رفیع صاحب، مار صاحب، صاحب اور باقی ڈاکٹر صاحب ہمارے بھائی ہیں. باقی تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے، ہماری عزت افزائی فرمائی. تو بس کہنا تو میں شعر سنا دیتا ہوں، باقی باتیں ہوگی. پسند کی چیزیں سنائیے. جی میں ایک میری غزل ہے سماج پہ ہے، تو میں پیش کرتا ہوں کہ محبت کے کرینوں میں چھپا یہ راز دیکھا ہے، محبت کے کرینوں میں چھپا یہ راز دیکھا ہے، خوشی میں لپٹے غم کا ایک عجب انداز دیکھا ہے. محبت کے کرینوں میں چھپا یہ راز دیکھا ہے، خوشی میں لپٹے غم کا ایک عجب انداز دیکھا ہے. بہادر سہم کے بیٹھے ہیں، بزدل ہیں محاذوں پر. یہ غیر سیاسی شعر ہے. بہادر سہم کے بیٹھے ہیں، بزدل ہیں محاذوں پر، زمانے کے چلن کا یہ نیا آغاز دیکھا ہے، زمانے کے چلن کا یہ نیا آغاز دیکھا ہے. اور بلندی آسمانوں کی ہے کرگس کے مقدر میں، بلندی آسمانوں کی ہے کرگس کے مقدر میں، زمین کی گہری پستی میں گرا شہباز دیکھا ہے. بلندی آسمانوں کی ہے کرگس کے مقدر میں، زمین کی گہری پستی میں گرا شہباز دیکھا ہے. اور نظر بھر کر جسے دیکھے وہ دیوانہ سا ہو جائے، نظر بھر کر جسے دیکھے وہ دیوانہ سا ہو جائے. نگاہ یار میں ہی صرف یہ اعجاز دیکھا ہے، نگاہ یار میں ہی صرف یہ اعجاز دیکھا ہے. اور بڑی قامت میں اکثر ہی بہت چھوٹے نظر آئے، بڑی قامت میں اکثر ہی بڑی قامت میں اکثر ہی بہت چھوٹے نظر آئے. خضر آگے مملے کے دزانو باز دیکھا ہے، خضر آگے مملے کے دزانو باز دیکھا ہے. میرے ٹوٹے دل کی شکایت بنی ہے، میرے ٹوٹے دل کی شکایت بنی ہے، محبت تھی جو اب ندامت بنی ہے. اور مجھے ڈر نہیں اب قیامت کا کوئی، مجھے ڈر نہیں اب قیامت کا کوئی، میری ہر گھڑی ہی قیامت بنی ہے، میری ہر گھڑی ہی قیامت بنی ہے. اور کٹا ہے شجر تو پرندوں کو ہو فکر، کٹا ہے شجر تو پرندوں کو ہو فکر، تیری کیوں دلا ایسی حالت بنی ہے. اور یہ خود سے لڑائی میں مارا گیا تھا، یہ خود سے لڑائی میں مارا گیا تھا، یہ اونچی یہاں جس کی تربت بنی ہے. یہ خود سے لڑائی میں مارا گیا تھا، یہ اونچی یہاں جس کی تربت بنی ہے. یہ خود سے لڑائی میں مارا گیا تھا، یہ اونچی یہاں جس کی تربت بنی ہے. اور جس جا بنانا تھا جس جا محل پیار کا ایک، بنانا تھا جس جا محل پیار کا ایک، وہاں ایک شکستہ عمارت بنی ہے، وہاں ایک شکستہ عمارت بنی ہے.
اور گلوں کو ملی تازگی اس کے لب سے، رقص سب کے لیے، گلوں کو ملی تازگی اس کے لب سے، اسے دیکھ کر ہی نزاکت بنی ہے۔ گلوں کو ملی تازگی اس کے لب سے، اسے دیکھ کر ہی نزاکت بنی ہے۔ اور صفائی تھا ایمان آدھا ہمارا، صفائی تھا ایمان آدھا ہمارا، روش غیر کی اب طہارت بنی ہے۔ صفائی تھا ایمان آدھا ہمارا، روش غیر کی اب طہارت بنی ہے۔ اور ملے گی خضر 4 سجدوں سے جنت، ملے گی خضر 4 سجدوں سے جنت، کہاں یہ عبادت ضمانت بنی ہے۔ ملے گی خضر 4 سجدوں سے جنت، کہاں یہ عبادت ضمانت بنی ہے۔ میرے ٹوٹے دل کی شکایت بنی ہے، محبت تھی جو اب ندامت بنی ہے۔ کیا بات ہے، سنا دو۔ لگا ہے عجب ایک میلہ سڑک پر، لگا ہے عجب ایک میلہ سڑک پر، مگر میں چلا ہوں اکیلا سڑک پر۔ لگا ہے عجب ایک میلہ سڑک پر، مگر میں اکیلا چلا ہوں سڑک، مگر میں چلا ہوں اکیلا سڑک پر۔ اور جو ہم درد بن کر یہاں پھر رہے ہیں، جو ہم درد بن کر یہاں پھر رہے ہیں، مجھے تو انہی نے دھکیلا سڑک پر۔ ہم درد بن کر یہاں پھر رہے ہیں، مجھے تو انہی نے دھکیلا سڑک پر۔ اور خبر ہے وہ گزریں گے ایک دن یہیں سے، خبر سلیمی صاحب یہ آپ کی لگا ہے، خبر ہے وہ گزریں گے ایک دن یہیں سے، سو آ کر لگایا ہے ٹھیلا سڑک پر۔ خبر ہے وہ گزریں گے ایک دن یہیں سے، سو آ کر لگایا ہے ٹھیلا سڑک پر۔ یہ راہبر گراتے ہیں رستے پہ چھلکا، یہ راہبر گراتے ہیں رستے پہ چھلکا، کبھی جب بھی کھاتے ہیں کیلا سڑک پر۔ یہ راہبر گراتے ہیں رستے پہ چھلکا، کبھی جب بھی کھاتے ہیں کیلا سڑک پر۔ ادو سے بچانا تھا جس نے سبھی کو، ادو سے بچانا تھا جس نے سبھی کو، اسی کی ہے گولی کو جھیلا سڑک پر۔ ادو سے بچانا تھا جس نے سڑک پر، اسی کی ہے گولی کو جھیلا سڑک پر۔ ہم اندر کے جھگڑوں کو لائے ہیں باہر، ہم اندر کے جھگڑوں کو لائے ہیں باہر، جو تھا کھیل گھر کا وہ کھیلا۔ ہم اندر کے جھگڑوں کو لائے ہیں باہر، جو تھا کھیل گھر کا وہ کھیلا سڑک پر۔ اور تباہی بتاتی ہے بستی کی ہم کو، تباہی بتاتی ہے بستی کی ہم کو، کہ قابض شیطان کا چیلا سڑک پر۔ لگا ہے عجب ایک میلہ سڑک پر، مگر میں چلا ہوں اکیلا سڑک پر۔ اور ایک آخری مثال چاہوں گا کہ جب دیا بام پر دھرا رہ گیا، جب دیا بام پر دھرا رہ گیا، دیر تک چاند سوچتا رہ گیا۔ جب دیا بام پر دھرا رہ گیا، دیر تک چاند سوچتا رہ گیا۔ آئینہ مسکرا کے کہنے لگا، آئینہ مسکرا کے کہنے لگا، دیکھیے زخم دل ہرا رہ گیا۔ آئینہ مسکرا کے کہنے لگا، دیکھیے زخم دل ہرا رہ گیا۔ اور جھوٹ اور سچ کی اس لڑائی میں، جھوٹ اور سچ کی اس لڑائی میں، کھوٹا سکہ چلا کھرا رہ گیا۔ جھوٹ اور سچ کی اس لڑائی میں، کھوٹا سکہ چلا کھرا رہ گیا۔ اے دلے بے قرار رکنا نہیں، اے دلے بے قرار رکنا نہیں، تھوڑا منزل سے فاصلہ رہ گیا۔ اے دلے بے قرار رکنا نہیں، تھوڑا منزل سے فاصلہ رہ گیا۔ حسن اور حیرتوں کے بیچ کہیں، حسن اور حیرتوں کے بیچ کہیں، اس کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ حسن اور حیرتوں کے بیچ کہیں، اس کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ اے دلے پاک باز تیری خیر، اے دلے پاک باز تیری خیر، کس لیے سچ تو بولتا رہ گیا۔ اور اس کا وہ سبق زندگی نے مجھ کو دیا، وہ سبق زندگی نے مجھ کو دیا، فلسفہ جو پڑا دھرا رہ گیا۔ جب دیا پام پر دھرا رہ گیا، دیر تک چاند سوچتا رہ گیا۔ بہت شکریہ جناب آپ۔ معزز مہمانان، حضرت سلیم جب اپنے شعر سنا رہے تھے تو ایک شعر انہوں نے میری نظر کیا تھا، میں انہی کا ایک شعر انہی کی نظر کرتا ہوں کہ پھول ہوتے جو اپنے دامن میں تیری زلفوں میں ہم سجا دیتے۔ آپ نے نزاکت کی بات کی تھی تو میں نے آپ کے پھول کھلانے کی بات کر دی۔ خواتین و حضرات، یہ جو شاعری ہے یہ موسیقی کے ساتھ جب اپنا ملاپ کرتی ہے تو ایک اور فضا کا مقام بنتا ہے، مطلب اس میں نئے نئے رنگ کھلتے ہیں ہمارے۔
ہمارے پاس موسیقی تو نہیں ہے لیکن ترنم ضرور ہمارے پاس موجود ہے. اظہر حجازی جناب آج کی جو ہمارے صاحب شام ہیں ان کی غزل پیش کریں گے ترنم کے ساتھ. خضر سلیم کی غزل سنتے ہیں اظہر حجازی کی آواز. محبتوں میں خسارے کہاں کوئی دیکھے, محبتوں میں خسارے کہاں کوئی دیکھے, کہ ڈوب کر بھی کنارے کہاں کوئی دیکھے, محبتوں میں خسارے کہاں کوئی دیکھے. تیرے بنا ہے یہ ویران گلو چمن کا رنگ, کہ پھیکے پھیکے نظارے کہاں کوئی دیکھے, کہ پھیکے پھیکے نظارے کہاں کوئی دیکھے. اگر نصیب ہو تیری یہ چشم ناز کی دید تو آسمان کے ستارے کہاں کوئی دیکھے, تو آسمان کے ستارے کہاں کوئی دیکھے. ملے پناہ تیری زلف کے جو سائے میں, تو بادلوں کے سہارے کہاں کوئی دیکھے, تو بادلوں کے سہارے کہاں کوئی دیکھے. تیری تو جنبشیں ابرو سے دل پگھلتے ہیں, میری نظر کے اشارے کہاں کوئی دیکھے, میری نظر کے اشارے کہاں کوئی دیکھے. ملے سہارا جسے عشق دائمی کا خضر, تو عارضی یہ سہارے کہاں کوئی دیکھے, تو عارضی یہ سہارے کہاں کوئی دیکھے. کہ ڈوب کر بھی کنارے کہاں کوئی دیکھے, محبتوں میں خسارے کہاں کوئی دیکھے. بہت شکریہ اظہر حجازی, آپ نے اس شاعری کا حق ادا کرنے کی کوشش کی. بہت ہمارے پاس اسٹیج پر 2 سینئر مہمان ہیں جو کتاب کے حوالے سے اور خضر سلیم کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے آج کے مہمان خاص مہمان خصوصی اسلام آباد کی پنڈی کی ادبی فضا میں جتنے رنگ انہوں نے کھلائے, جتنی تقاریب انہوں نے منعقد کی, میرا خیال ہے یہ اس شہر کے حوالے سے ایک ریکارڈ ہے کہ اسے زاویہ کے کریڈٹ پہ دیا جائے یا محبوب ظفر کے کریڈٹ پہ دیا جائے, دونوں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. محبوب ظفر نے اس شہر میں جو ثقافتی رنگ بکھیرا ہوا ہے, ہم سب اس سمیتوں سے بہت برسوں سے دیکھتے آ رہا ہوں, آپ بھی دیکھتے آ رہے ہیں, اور ان کی انتھک محنت اور ان کی لگن اور محبت سے ہمارا یہ شہر ادبی تقاریب سے سجا رہتا ہے. میں بڑے احترام سے ملتمس ہوں محبوب ظفر سے, میرے محبوب آپ سب کے محبوب کہ آئیے اور خضر کی کتاب کے حوالے سے, شاعری کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیجیے. محبوب ظفر. بہت شکریہ رحمان, آپ کی محبت ہے.
صدر گرامی، مہمانان گرامی، خاتون و حضرات، میں نویدہ مقبول بکٹی صاحبہ کا نام نہیں لے گیا، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. بہت اچھی پنجابی کی شاعرہ، اور ہمارے نوجوان دوست مزمل کو میں نے یہاں پہ بھی دیکھا. میں نے یہ کتاب مجھے ابھی کچھ دیر پہلے میسر آئی. خضر کی خضر کو 2-3 محافل میں سنا میں نے، اکٹھے مشاعرہ پڑھا ہم نے. پہلا مجموعہ ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ پہلی، جیسا کسی نے کہا بھی تھا شاید فیصل نے، کہ پہلے شادی کی طرف سے ہوتا ہے جو صرف مبارکباد ہی اس کو دی جانی چاہیے ہر صورت میں. تو بہت مبارکباد خضر کو ماشاءاللہ کہ اس نے پہلا مجموعہ میں ہی اتنے اچھے اشعار ہمیں دیے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ پہلی شعری کاغذ میں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ محبتوں میں زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں، ان کے اسیر ہوتے ہیں، اور ایک خاص طرح کی ان کی شاعری بھی ہوتی ہے. لیکن اپنی پہلی کتاب ہی سے جو میں نے ابھی اس کا مطالعہ کیا کہ انہوں نے اپنے سارے زمینی مسائل کو اور معاشرتی مسائل کو اور اپنی محبتوں کو اور اپنے رشتوں کو جس طرح سے اپنی شاعری کا موضوع بنایا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت کم ہوتا ہے جیسا خضر نے کتاب میں کیا ہے. اور پھر انہوں نے پوری دروبست کے ساتھ اپنی روایت سے بھی، اپنی اصلی جدیدیت سے بھی جڑ کر وہ نہایت نفیس اور بہت خوبصورت اور بہت مزیدار شخصیت کے مالک ہیں. اسی طرح کی ان کی شاعری بھی وہ ان کی شخصیت کی پوری طرح سے ترجمانی کرتی ہے. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی جو دوسری کتاب آئے گی اس میں ہمیں اور بہت اچھی اور بہت جدید شاعری دیکھنے کو ملے گی. لیکن اس کتاب میں بھی جیسا کہ دوستوں نے کہا، انہوں نے ایسے اچھے اشعار لکھے ہیں کہ جن پہ ان کو جتنی مبارکباد دی جائے کم ہے. دیکھیے کہ گرد زمان سے روح تک آلودہ کی میری، پہنچا تیری گلی تو نکھارا گیا ہوں میں. لوگ تصویر ہوئے جاتے ہیں، تیری تصویر جہاں ہوتی ہے. ان کی دنیا ہے جدا اور ہماری ہے الگ، ان کی دنیا ہے جدا اور ہماری ہے الگ، یہ سمجھ پائے نہ دیوار اٹھانے والے. اور اکیلے پرندوں نے ہجرت نہیں کی. اس شعر کو رحمان نے ذرا اور طرح سے پڑھا تھا، میں نے کتاب میں اور طرح سے دیکھا ہے کہ اکیلے پرندوں نے ہجرت نہیں کی، شجر کی جدائی میں چلنے لگے ہیں. دیکھیے کیسے اچھے شعر ہیں. بستی میں دل بن جانے کا لگتا نہیں پر لگنے لگا ہے. اور ایک شجر کیا گرا میرے گھر کا، ایک شجر کیا گرا میرے گھر کا، سائے کو ہی طرف گئے بچے. تو کتنے عمدہ اشعار آپ نے دیکھا کہ کتاب میں موجود ہیں. میں ان کے لیے بہت دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ان کا یہ سفر اور مزید پھلے پھولے اور ان کی قلم کو توالائی میں سے. بہت شکریہ. بہت شکریہ بھائی. اور اگلے مہمان کو بلانے سے پہلے خضر کا ایک شعر کہ چونکہ اب ہمارے آخری مہمان ہیں. بزم ساقی پہ خوف طاری ہے اور رندوں میں بے قراری ہے. کیا اچھا مطلب ہے. بزم ساقی پہ خوف طاری ہے اور رندوں میں بے قراری ہے. لیکن ہمارے جو آج کے صاحب صدر ہیں وہ بالکل ایسے نہیں کہ آپ کو کسی طرح سے گھبرانا چاہیے. منفرد اسلوب رکھتے ہیں. شعر آپ نے ان کے سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے. اور ہم اس عہد میں کم از کم میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جن شعراء کو پڑھ کے فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور نہیں کر پاتا، ان میں ایک عہد بھی ہے کہ ان جیسا شعر کہنا ایک منفرد ڈکشن کے ساتھ اپنے اسلوب، ظاہر ہے کہ اپنی ایک شعری زبان ہے، اپنا ایک شعری رویہ ہے جس ٹریٹمنٹ سے یہ شعر کہتے ہیں. فی الوقت اس منظر نامے میں ایسا شعر کہنے والے بہت کم ہیں. تو آج کے صاحب صدر شخصیت کہیں شاعری کرنا جو ہے وہ بات کو
تہ در تہ بھی کرنا پڑتی ہے، اس کو گھمانا بھی پڑتا ہے، اور کبھی کبھی کھل کر اظہار بھی کرنا ہوتا ہے۔ یہاں بھی خضر نے ہر دو طرح سے کام کیا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ جوابات کو، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ جوابات کو زیست اپنے سوالات میں کٹ گئی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ جوابات کو زیست اپنے سوالات میں کٹ گئی۔ اور یہ جو آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، یہ زمانہ کوئی کوئل کی کوکو اور قفس جیسے الفاظ کے بجائے نئی لفظیات ہیں جن میں شاعری لکھتی ہے۔ اگرچہ دکھ وہی پرانا ہے، لیکن اس دکھ کو بیان کرنا شاعری کی اڑان پر ہے، شاعر کی اڑان پر ہے۔ یہ اڑان خضر سلیم نے خضر سلیم اس کتاب میں اپنی اڑان بھرتا نظر آتا ہے۔ اسے اس پہلی کتاب کے بعد میں سمجھتا ہوں اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ اس شاعر کی جو غزل ہے وہ زیادہ واضح ہوتی جائے گی۔ تیری تو جنبش ابرو سے دل پگھلتے ہیں، تیری تو جنبش ابرو سے دل پگھلتے ہیں میری میں بہت سارے دوستوں نے یہ کتاب پڑھی ہوگی، جنہوں نے سرسری پڑھی ہے ان کا تو کیا ذکر، لیکن جنہوں نے رحمان حبیب صاحب جیسے مدد مہر اور دوستوں نے جنہوں نے اچھی طریقے سے کتاب پڑھی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ خضر سلیم کی شاعری کی جو ہے بحور ہے وہ مشکل ہے، وہ زیادہ رواں نہیں ہے، عام روش کی بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اچھی اشعار کی تعداد جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے، اور ان بحور میں اچھے اشعار نکالنا ایک عام شاعر کے بس کی بات نہیں ہوتی، جس میں خضر سلیم نے نئے شعر نکالے ہیں۔ زندگی بھر تیری حکمرانی رہی، ہم سبھی کوئی محکوم ہے دوسرا، ہم سبھی کوئی محکوم ہے دوسرا، زندگی بھر تیری حکمرانی رہی۔ اور میں ذاتی طور پر اس کتاب سے یوں متاثر ہوا ہوں کہ اگرچہ یہ ان کی پہلی کتاب ہے لیکن اس میں شعور عصر واضح ہے، یہاں جو انہوں نے بات کی ہے وہ ہم سب کی دل کی بات ہے، اور انہوں نے بہت خوبصورتی سے اس کو نبھایا ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ ان کی جو اگلی کتاب ہے وہ جلد آئے گی، اور اس میں یہ زیادہ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے، زیادہ مزید بہتر طریقے سے اپنے آپ کو، ایک بار پھر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ کریم طاہر صاحب، آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی۔ اور اس سے پہلے کہ میں جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی جٹیانہ صاحب کی طرف سے مائک واپس ان کے حوالے کروں کہ آپ کو مہمانوں کا شکریہ ادا کریں، میں خضر کے 3 شعر پڑھوں گا اور اس کے بعد آپ لوگوں سے اجازت۔ جو اس دل سے نکلے تیرے گھر گئے ہیں، میرے گیت دوش ہوا پر گئے ہیں، تیری بزم سے بے وفا جو ہوئے تھے وہ زندہ کہاں ہیں، سبھی مر گئے۔ تو بہت سی دعائیں خضر سلیم کے لیے کہ جب ہم ان کی اگلی کتاب کی تقریب میں اکٹھے ہوں تو اس سے زیادہ اچھی گفتگو ہو، اس سے زیادہ باتیں ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور حضرت جٹیانہ صاحب آپ کا مائک آپ شکر گزار ہیں سارے دوستوں نے، اور خضر سلیم صاحب نے مبارکباد دینے ہیں انہوں نے کتاب دی، اور چاہ دا انتظام اور اچھا گروپ فوٹو تو انشاءاللہ ڈھیر سارے بناواں گے۔ اور میں گروپ فوٹو واسطے جڑا نا سارے دوستوں کو دعوت دے سا کہ اپنے اپنے جڑا نا گروپ فوٹو بنا سا۔ آؤ اتنے بات بچ رہو کچھ بہت